دیر ہو گئی ہے، مذاکرات کا اب ٹائم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نکل آتی ہیں منہ سے، تو کوئی ادھر سے بھی سنجیدہ نہیں ہے ان سے مذاکرات کرنے کو۔ خان صاحب سنجیدہ ہیں، لیکن خان صاحب کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ہے، اور یہی جو ہے نا ہم اس کو قیادت بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں میں تو چائے نہیں پی سکتا ان کے ساتھ۔ ہاں اب دیکھیں نا، دونوں طرف ایک جیسا معاملہ ہے۔ اگر ادھر سے یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرین چھوٹ گئی ہے اور لیٹ ہو گئے، تو ادھر سے بھی ایسی ہیٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اے پی سی میں جائیں، ان کے ساتھ ہم چائے بھی نہیں پینا چاہتے۔ اب یہ ایک ماحول یہ ہے جو خان صاحب نے اپنی قیادت میں، اپنے کارکنان میں جو ہے نا وہ پیدا کیا ہوا ہے جی۔ اب یہ تضاد ہے نا۔ دوسری طرف خان صاحب نے پتہ کھیل دیا اور کہا کہ اے پی سی میں ہم شرکت کریں گے۔ ایک ایشو ضرور ہے کہ کچھ امیدوار ایسے بھی ہیں کہ وہ چونکہ بلنٹلی پرو پیلسٹین ہیں اور وہ جنگ بندی کے حق میں ہیں، ان کو یہ جو سر کیئر سٹارمر ہیں جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا۔ تو وہ اس میں اب حالانکہ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے، آج کیمپین ان کی ختم ہے، اب وہ کل ووٹنگ ہونی ہے پاکستانی کوئی 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق وہاں ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ چلے گی رات تک نا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک لیبر پارٹی جو ایک 15 سال کے بعد دوبارہ آ رہی ہے، چونکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ کمزور ہوتی گئی۔ اچھا ویسے تو لیبر پارٹی جو ہے نا یہ کوئی 100 سال پہلے دوسری جنگ عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے احتجاجی سیاست کا ایک حیران کن موڑ سامنے آ گیا ہے۔ ایک طرف بھوک ہڑتال کا اندیا اور دوسری طرف اے پی سی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ گرمی اور مہنگائی سے ستائی عوام پر ایک بار پھر سے بجلی کے اضافی بلوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ عوام اس بوجھ کو کیسے اٹھائے گی؟ عبدالمجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، عمران خان کی سیاست کیسی چل رہی ہے وہ تو آپ لمحہ و لمحہ میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان نے اے پی سی میں بھی جانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو بلایا جائے گا؟ اگر بلایا جائے گا وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اچھا، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیسی جا رہی سیاست ان کی، وہ تو بڑی زبردست ہے، اور ان کی سیاست ایسی ہے جو نہ سمجھنے کی ہے نہ سمجھانے کی ہے، اور پوری دنیا جو نہ سمجھ آنے کی ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہے اور پریشان بھی ہے۔ پاکستان تو ہے ہی ہے، اور پاکستان کی مقتدرہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جی خیر، یہ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اے پی سی میں ان کی شمولیت کا اعلان، یہ بڑا حیران کن تھا۔ یہ واقعی یہ کیونکہ خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت کون سی سٹیٹمنٹ دیں اور حیران پریشان کر دیں۔ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اے پی سی میں شمولیت کریں گے، کوئی کسی کو بھیجیں گے، اور وہ تو چونکہ مخالفت کر رہے ہیں۔ جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کا بڑا کھل کے وہ جو ہے نا، وہی تو ایک پارٹی ہے جو اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ اچھا، اب آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں اعادہ ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے سے ہی آپریشن چل رہے ہیں، تو اس میں ایک کہہ لیں اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو اس کو سمجھا کچھ اور طرح سے گیا ہے کہ جیسے آئی ڈی پیز تھے، آئی ڈی پیز پہلے آپریشن میں لوگوں کو نکالا، ایک طرح کا کیمپ بنایا، ان کو وہاں رکھا گیا، تو یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اور وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ ہاں، ایک سٹریم لائن کرنا مقصد ہے، ایک پیغام دینا مقصد ہے دہشت گردوں کو جو بھی پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ بیرونی قوتیں ہوں، وہ اندرونی قوتیں ہوں، وہ بے شک ٹی ٹی پی ہو، کوئی اور دہشت گرد تنظیم ہو یا کوئی گروپ ہو، وہ اس خاطر یہ تھا، اور اس پہ بھی اعتراض تھا پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو۔ تو اچانک جب اے پی پی کا ابھی اناؤنس ہوا، اس کا اے پی سی کا ابھی صرف اعلان ہوا ہے، اور ان کو انوائٹ بھی نہیں کسی نے کیا،
اور انہوں نے کہا ہم شرکت کریں گے. ان کو دعوت ابھی تو کسی کو بھی دعوت نہیں ہوئی, دی نہیں ہے ابھی. تو انہوں نے کہا اے پی سی ہم بلائیں گے. تو آپ اب کیا کہیں, بن بلائے مہمان ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا وہ اس میں ان کی سیاسی حکمت عملی ہے, یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھنا چاہ رہے ہوں. یہ تو وہ اشارہ نہیں, یہ تو وہ اس کے لیے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیٹھنے کے لیے کس نے ابہام پیدا کر دیتا یا قوم کر دیتی ہے؟ ظاہر ان کا گراف بڑا اوپر ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے فی الحال. تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے کی وجہ سے وہ اٹھائے رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بیٹھنے کے لیے تو بڑی دیر سے تیار ہیں. وہ خود بول چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا باجوہ سے مجھے اختلاف ہے, نئے آرمی چیف جن کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, جب وہ تفویض ہو گئے اور ان کی تعیناتی ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ میں ملنا چاہتا ہوں. بالکل میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں. جیل میں جانے کے بعد انہوں نے متعدد بار کہا ہے کہ بھوک ہڑتال کا بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال بھی کر سکتے ہیں اڈیالہ جیل میں. کر سکتے ہیں آپ, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ چلیں آپ پہلے یہی بتا دیں. نہیں کریں گے, ایسی اتنی کوئی آفت نہیں آئی. اور خان صاحب کو جو ہے نا کوئی کمزور ہونے, سمجھتے ان کو کرنی چاہیے. جو اتنے لاکھوں کا کھانا جا رہا تھا ملک کے اوپر, ایک یہ بھی بوجھ تھا, وہ کم ہو جائے گا. بس وہ مختلف متضاد خبریں ہیں. اگر وہ اتنی ان کی خوراک ہے, وہ ایکسرسائز کرنے والے آدمی ہیں اور ہیں, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ ان کو بھوک ہڑتال سوٹ نہیں کرتی. اچھا. اور خان صاحب مطلب بھگت سنگھ تو نہیں بنیں گے, کوئی نیلسن منڈیلا بھی نہیں بنیں گے. کیوں, کیا ضرورت ہے بننے کی؟ ایسے حالات نہیں آئے. آپ نے خود ہی کہہ دیا نیلسن منڈیلا نے بھی بھوک ہڑتال کی تھی, گاندھی نے بھی بھوک ہڑتال کی تھی, لیکن حکومت کے اوپر کافی پریشر آ گیا تھا ان کی وجہ سے. دیکھیں وہ ظاہر ہے آتا ہے پریشر. عمران خان کی بھوک ہڑتال سے بھی حکومت کے اوپر کوئی پریشر اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک پریشر آتا ہے, دباؤ آتا ہے کہ بھئی بندہ جو ہے نا وہ تو لگا جائے گا اور اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو یہ گلے پڑے گا. تو پریشر تو ہے, اسی لیے تو انہوں نے اشارہ دیا, اور اشارہ اس لیے دیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ ہمارے ہر کیس میں جو ہے نا وہ اس میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کی سماعت کر رہے ہیں. تو جس کو انہوں نے خیر اعتراض ان کا انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے اور ان کا ظاہر استحقاق ہے. تو یہ انہوں نے کہہ لیں کہ متعدد بار موجودہ چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ابھی بھی کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پھر میں بھوک ہڑتال کرنے پر مجبور ہوں گا اور میں کر سکتا ہوں. اچھا, خان صاحب سے کچھ بھی متوقع تو ہے, لیکن بھوک ہڑتال جو ہے نا یہ خان صاحب کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. وہ بھوکے رہ نہیں سکتے. جو ان کو جانتے ہیں نا, ہم بھی تھوڑا بہت ان کو جانتے ہیں. خان صاحب کی ایک خوراک ہے, وہ کیسے ایک دن بھی بھوک ہڑتال, علامتی بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں. یا عوام کو کہہ سکتے ہیں بھوک ہڑتال کا. عوام کو بھوک ہڑتال کہنے کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عوام کیوں بھوک ہڑتال کرے گی, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک تحریک چلائی گئی تھی, سول نافرمانی کی تحریک, بل جلا دیں, گیس کے بل جلا دیں, بل جمع ہی نہ کروائیں. ہاں, تو کس نے نہیں کروایا تھا؟ سب نے کروایا تھا. کوئی ایسی بات نہیں. وہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ جلا دیا تھا لائٹر کے ساتھ, لیکن پھر بھی وہ اپنے تو جمع کروا رہے تھے بل. ساروں نے کرایا تھا, خان صاحب نے خود بھی کرائے تھے اپنے سارے. کوئی کسی اس طرح کی نہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں ایسا لمحہ نہیں آیا سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا. وہ بھی ایک انہوں نے اس وقت ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ یہ کیا تھا, اور عوام اس طرح کے کام کے لیے نہیں ہے راضی. خان صاحب کے ساتھ ہے ایک بڑی عوام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں, آج تک ہیں. اس میں یہ ان کی کامیابی ہے ان کی, اور اس کے ساتھ ان کی جو بیرونی سطح پہ جو ان کی ایک لابنگ ہے وہ بھی مسلمہ ہے. وہ اب اس کو دنیا تسلیم کر چکی ہے. امریکہ جیسے ملک کے اندر پاکستان کے الیکشنز پہ وہ آ جانا قرارداد کانگریس میں, ابھی تو سینٹ کی بھی سنائے تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کام ہے. یہ دیکھیں, اس لیے رانا ثناء اللہ کہہ رہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کو بیرونی مدد حاصل تھی. اچھا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارے میں بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہیں, ہو سکتے ہیں, اور
کرائن یہ بتاتے ہیں جس طرح کا 9 مئی جس طریقے سے کیا گیا، تو اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا بیرونی امداد حاصل تھی، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کس جگہ سے امداد تھی، کس گروپ سے تھی اور کس ملک سے تھی، یا کن بیرونی افراد نے جو ہے نا انہیں وہ یہ مدد فراہم کی ہے، اس سے ابھی انہوں نے گریز کیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ بتایا بھی جا سکتا ہے، یا جب حکومت نے ابھی چونکہ طے نہیں کیا، جب حکومت نے طے کر لیا تو پھر ہم جو ہے نا وہ ثبوت سامنے لائیں گے۔ مطلب ثبوت ہیں، ثبوت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ، دوسری طرف یہ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کیسے بیٹھ سکتی ہے ان کے ساتھ؟ ہاں، پی ٹی آئی پھر نہیں بیٹھے گی اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پی ٹی آئی کو تو یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، اتحادی سارا سیٹ اپ، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی توقع پیدا ہو۔ یہ اکثر کہہ بھی دیتے ہیں، وہ جب بات آ جاتی ہے نا ادھر سے کہ ہم مذاکرات یا ہم بات کرتے ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر اگر کر دیں، عمر ایوب کر دیں یا کوئی اور بات کر دیں، تو پھر کہیں نہ کہیں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ وہ ٹرین چھوٹ گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، مذاکرات کا اب ٹائم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نکل آتی ہیں منہ سے۔ تو کوئی ادھر سے بھی سنجیدہ نہیں ہے ان سے مذاکرات کرنے کو۔ خان صاحب سنجیدہ ہیں، لیکن خان صاحب کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ہے، اور یہی جو ہے نا ہم اس قیادت بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ وقاص اکرم کہتے ہیں میں تو چائے نہیں پی سکتا ان کے ساتھ۔ ہاں، اب دیکھیں نا دونوں طرف ایک جیسا معاملہ ہے۔ اگر ادھر سے یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرین چھوٹ گئی ہے اور لیٹ ہو گئے، تو ادھر سے بھی ایسی ہیٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ ہم اے پی سی میں جائیں، ان کے ساتھ ہم چائے بھی نہیں پینا چاہتے۔ اب یہ ایک ماحول یہ ہے جو خان صاحب نے اپنی قیادت میں اپنے کارکنان میں جو ہے نا وہ پیدا کیا ہوا ہے۔ اب یہ تضاد ہے نا، دوسری طرف خان صاحب نے پتہ کھیل دیا اور کہا کہ اے پی سی میں ہم شرکت کریں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے نا بات ختم کرتا ہوں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات آئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے اور بڑے تگڑے وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ تھی اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ ساری، تو اس وقت نواز شریف، آصف زرداری، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، باقی کو چھوڑ دیں، ایم کیو ایم اور فضل الرحمان صاحب اور یہ اے این پی اور ان کو چھوڑ دیں، دو بڑی قوتوں نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ اچھا، اور وہ ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ یہ بات دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں اے پی سی ہو رہی ہے، اے پی سی ہو رہی ہے خاص طور پہ آپریشن عزم استحکام پہ، یعنی فوج نے کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپس میں 100 اختلاف ہوں گے، لیکن اس معاملے پہ کوئی لمبا چوڑا بے شک اختلاف بھی ہے ابھی، جیسے خان صاحب کا بیانی ہے، لیکن وہ شرکت کر رہے ہیں اس میں، کہہ دیا انہوں نے، اب کرتے ہیں یا نہیں یہ ابھی بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے کسی لمحے میں خان صاحب کا نہیں کرتا میں جائیں۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ تضاد نہیں ہے ان کے لیے، فائدہ ہے اس میں یا نقصان ہے؟ ہاں، یہ تضاد ہے، اس میں خان صاحب تھوڑے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پتہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی تو چل جائے گا نا، بازی پلٹ جائے، یہ ہے اصل ان کی گیم۔ باقی تو تضاد ہی تضاد ہے، اور وہ تو ان کی شخصیت میں بھی ہے، اور ان کا وہ الگ بات ہے کہ بہرحال اس وقت ان کے حوالے سے بات کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ باقیوں کی زندگی بھی تضادات سے بھری ہے، ان کی زندگی بھی تضادات سے بھری ہے، ہمارے جتنے لیڈر ہیں، ہم بہرحال اس سے ہٹ کے اس وقت کی اگر بات کریں تو اس میں تو ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر ہے، اور ان کے بغیر بہرحال حکومت چلتی نہیں نظر آتی۔ حکومت نے بڑے طریقے سے جو ہے نا ان کو انگیج بھی رکھا ہوا ہے، اور ٹائم بھی گین کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ چل رہی ہے۔ وہ دیکھیں الیکشن ٹریبونل میں کیس بھی لٹکتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے سے آگے جو ہے نا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اور وہ جو پریڈکشنز تھیں کہ کل ختم ہو رہی ہے حکومت، مہینے بعد ختم ہو رہی ہے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد،
وہ 3 مہینے تو پورے ہی وہ بھی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے نا پریڈکشنز اب نہیں دیتے نہیں اب لوگ کرتے پتہ چل گیا ہے کہ چل رہے ہیں بجٹ آ گیا اس وجہ سے چل رہے ہیں بجٹ کی طرف بھی جائیں گے لیکن ابھی آپ نے الیکشن ٹریبیونل کی بات کر دی ہے تو اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل نے 2 لیگی ارکان قومی اسمبلی کو جرمانہ کیوں دیا ساجد صاحب یہ ہمیں پہلے بتائیں. اچھا وہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا پہلے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا لیگی تینوں جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جی اور وہ پھر آگے معاملہ چلا گیا وہی نا ٹیکٹسٹ ہیں ایک چیز کو چلانے کے لنگر آن کرنے کے کہیں اس طرح کا کر دیا کہیں کہا جی تفصیلی ہیئرنگ کر دیں جیسے لاہور میں ہو رہی ہے لاہور الیکشن ٹریبیونل بھی کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک کیس ہے الگ لگ گیا وہ مطلب بعد میں بات کر لیتے ہیں. تو اب جو جسٹس طارق جہانگیری ہیں جن کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. اچھا حالانکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں لیکن کچھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہیں اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی چلی ہیں کچھ عرصے سے اور اس پہ نوٹس بھی کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور جنہوں نے اس کو پہلے لانچ کیا یا شیئر کیا ان لوگوں کو بھی غریدہ فاروقی کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا ہے. ایک عمار سولنگی ہیں اور حسن ایوب ہیں ان کو بھی نوٹس ہو گئے ہیں پی ٹی اے اور پیمرا کو بھی ہو گئے ہیں. تو ہم خیر بات یہ کر رہے تھے کہ جو الیکشن ٹریبیونل نے اب ان کو 20-20 ہزار جرمانہ کیا 2 ارکان ایک طارق فضل چودھری ہیں اور خرم راجہ ہیں یہ دونوں نون لیگ کے ہیں تیسرے بھی ہیں لیکن ان 2 کو کیا ہے کہ آپ نے جواب داخل نہیں کروایا. جب ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے تو آپ جواب کیوں نہیں آپ نے داخل کروایا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ قانون سے جو ہے نا وہ بالا تر سمجھتے ہیں. وہی بات ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے وہ رک گئے تھے اس سے پہلے بھی ان کو نوٹسز ہوئے انہوں نے جواب نہیں داخل کرایا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہاں تک بھی کہا کہ پھر نہیں جواب داخل کراتے تو پھر جیسے یہ توہین عدالت نوٹسز بھی ہوئے ہیں تو یہ ساروں کا ایک میسیج ہے کہ پھر جو ہے نا اڈیالہ کا رستہ جو ہے نا وہ ہم سب کو آتا ہے. اس طرح کا ایک بیان ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کا بھی اور اپنے عامر فاروق صاحب نے بھی جو توہین عدالت کیس میں کیا. اڈیالہ کا راستہ کچھ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کچھ لوگ اڈیالہ جیل سے نکل آئے ہیں. شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل چھوڑ کے لاہور آ گئے ہیں. ساجد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی بانی پی ٹی آئی کے لیے اب مشکلات بڑھ جائیں گی کیونکہ وہاں پہ تو ایک ان کا آپس میں ساتھی تھے بات چیت کرتے تھے کوئی نہ کوئی تو اب کیا ہوگا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہی چلتے رہنا ہے ان کو کبھی ملنے دے دیا جائے گا لوگوں کو کبھی جیسے 2 دن پہلے نہیں ملنے دیا گیا ان کے جو بھی گیسٹ لسٹ کے مطابق لوگ تھے وہ انتظار کرتے رہے اور جو وہاں کا سپریڈنٹ ہے وہ اس نے ان کو کچھ نہیں گھاس نہیں ڈالی. تو خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں یہ تو قانون کو فالو نہیں کرتے. تو کیا آپ کہہ لیں کہ اسی طرح ہی چلنا ہے یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑنا کہ شاہ محمود قریشی وہاں کون سا خان صاحب سے مل سکتے تھے. وہ احتساب عدالت نے جو ہے نا اب انہیں لاہور جو ہے وہ منتقل کیا ہے چونکہ ان کی یہاں پر سماعت ہونی ہے 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے کیسز پہ. لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور ہے پتہ نہیں وہاں مینج نہیں ہو رہے تھے یہاں مینج کریں چونکہ کیس تو پتہ ہی ہے ہمیں اس میں ایک ہی چیز ہے بس وہ راضی ہو جائیں تو کیس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ راضی نہ ہوں تو پھر جو ہے نا وہ کیس چلتے رہتے ہیں. تو وہ اڈیالہ میں ہوں وہ جناب کیمپ جیل میں ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اندرونی کہانی کیا ہے اس کی؟ اچھا وہ تو ایک محرم کے بھی دن ہے نا ایک تو اوورآل سیکیورٹی کے حوالے سے اور دوسرا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خاص طور پہ محرم شروع ہو گیا ہے تو اس والے سے تھی جس میں کور کمانڈر لاہور بھی شریک ہوئے چیف سیکریٹری بھی ہوئے آئی جی پنجاب بھی ہوئے اور باقی بھی انٹیلیجنس کے جو ہے عہدے داران انہوں نے شرکت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا اور کو میئرز جو لینے ہیں خاص طور پہ اس موقع پہ 9-10 محرم کو خاص طور پہ اور پہلے بھی کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے کوئی ڈرون کے ذریعے جو ہے نا جتنے بھی مجالس ہوں گی جلوس ہوں گے ان کی نگرانی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے نا سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس کے میئرز لے لیے جائیں تو یہ اس سلسلے میں یہ ایک کہہ لیں میٹنگ ہے اور وہ ہوتی رہتی ہے روٹین کی. شاہ محمود قریشی بھی لاہور آ گئے ہیں اور صدر آصف زرداری بھی لاہور پہنچ گئے ہیں 3 دن کے قیام پہ. پرانے ساتھی ہیں ان کی بہرحال ملاقات تو نہیں ہونی. زرداری صاحب 1-2 فنکشنز ہیں
وارث میر کی کوئی برسی کی وجہ سے بھی ایک پروگرام ہے، اس میں بھی شرکت کرنی ہے انہوں نے. اور یہ حامد میر کے والد صاحب تھے، پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی میں. تو دوسرا وہ گورنر سے ملے، انہوں نے ہی آج استقبال کیا. پارٹی کارکنان سے بھی ملیں گے اور کوئی 2-3 دن کی ویسے ہے ان کا قیام متوقع. اب وہ اپنی پارٹی کے لیے بس آ گئے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، دورے پہ آئے ہیں، اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ہی ملیں گے. کوئی پارٹی کی تنظیم کا کہتے ہیں کہ کوئی شاید تنظیم سازی میں بھی کوئی نہ کوئی کام ہو، کوئی چیز محسوس کریں گے. تو روٹین کی ان کی میٹنگز ہیں، کوئی بڑی میٹنگ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے سائی صاحب، بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سائی صاحب ذرا پہلے ایک کلپ دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اگلی بات کرتی ہوں. ناظرین کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آئیے. میں بھی عام انتخابات ہونے لگے ہیں، وہاں پر 2 پارٹیز آمنے سامنے ہیں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی پریڈکشن ہی کر دیں کس نے جیتنا ہے؟ پہلے بھی آپ نے جی بالکل بابا جی بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ابھی تک کے پولز کے مطابق وہ لیبر پارٹی جیت رہی ہے. اچھا، میں نے اس کو کیا اسٹڈی جب سے یہ ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا نا، یہ رشید جو وزیر اعظم ہے اس وقت، انڈین نژاد وزیر اعظم ہے. یہ بہرحال ان کی آپ جمہوریت کو پہلے تو تعریف کریں کہ وہاں مطلب ایک انڈین نژاد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے جی، پاکستانی نژاد جو ہے نا وہ میئر لندن ہے، اور وہ تیسری دفعہ بنے ہیں، اور بھی اسی طرح کے وہاں کوئی، اور اس دفعہ بھی اکثریت پاکستانی امیدوار، کوئی 15 لاکھ سے بھی زیادہ بعض رپورٹس کے مطابق پاکستانی ہیں وہاں پہ مقیم، اور اسی طرح دیگر بھی ہیں. ایک چیز بہرحال وہاں پہ ایک کامن چیز ہے کہ الیکشن یہ جو ہو رہا ہے نا برطانیہ میں بھی اور ساتھ امریکہ میں بھی، یہ فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے الیکشن. اچھا، یہ ووٹ بھی اس وقت پرو فلسطین اور انٹائی فلسطین چل رہا ہے. یہ تقسیم ہی ساری کی ساری ایون دنیا بھر میں بھی. ٹھیک ہے نا، کینیڈا میں اس سے پہلے الیکشن ہوئے، ایک رپورٹ آئی تھی، ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا کینیڈا کا کہ جس کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا، اپنا بھی نہیں اس نے ڈالا ہو. تو یہاں پہ بہرحال یہ ہے کہ جو چونکہ پہلے جو کونسلز کے انتخابات تھے ہوئے، جن کو آپ بلدیاتی الیکشنز کہہ لیں، اس میں بھی لیبر پارٹی نے لیڈ ماری ہے، اکثریت حاصل کی ہے. اب یہ کہ لیبر پارٹی کا ایک ایشو ہے. لیبر پارٹی کا جو سربراہ ہے سر کیئر سٹارمر، وہ جو سٹارمر ہیں وہ تو پرو اسرائیل ہے، لیکن اس کی پارٹی جو باقی ساری ہے اور پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس بھی ہیں وہ پرو فلسطین ہے. اور وہ انہوں نے پچھلے اس الیکشن اناؤنسمنٹ ہونے تک سے پہلے انہوں نے قرارداد بھی پاس کرائی جنگ بندی کے لیے لیبر پارٹی نے یو کے میں نا. اور ایک ایشو ضرور ہے کہ کچھ امیدوار ایسے بھی ہیں کہ وہ چونکہ بلنٹلی پرو پیلسٹین ہیں اور وہ جنگ بندی کے حق میں ہیں، ان کو یہ جو سر کیئر سٹارمر ہیں جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا. تو وہ اس میں اب حالانکہ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے، آج کیمپین ان کی ختم ہے، اب وہ کل ووٹنگ ہونی ہے. پاکستانی کوئی 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق وہاں ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ چلے گی رات تک نا. اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک لیبر پارٹی جو ایک 15 سال کے بعد دوبارہ آ رہی ہے، چونکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ کمزور ہوتی گئی. اچھا ویسے تو لیبر پارٹی جو ہے نا یہ کوئی 100 سال پہلے دوسری جنگ عظیم کے وقت کہہ لیں یہ زوروں میں تھی، جس طرح پچھلے 15 سال پہلے کنزرویٹو پارٹی زوروں میں تھی، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتی گئی، اسی طرح یہ کمزور ہے. ان کو بھی 15 سال پہلے جو اقتدار ملا تھا وہ بڑا ٹوٹا پھوٹا اور کمزور سا تھا. جس طرح ابھی کنزرویٹو ہو گئے نا، اسی طرح کا ان کا بھی حال تھا. یہ بھی ہر کہہ لیں 6 مہینے بعد وزیر اعظم استعفیٰ دیتا رہا ہے، سال کے بعد 2 سال کے بعد، وہ بس ایسا ہی وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے کوئی 4-5 سال سے. یہ ایک کارڈ کے طور پہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے ارلی انتخابات کروائے ہیں. اچھا، کہ اس کا تاکہ فائدہ جو ہے نا کنزرویٹو پارٹی کو ہو، لیکن اس کی مقبولیت کا جو گراف بہت نیچے جا رہا تھا وہ کوئی 2 دن پہلے کی رپورٹس کے مطابق اور پولز کے مطابق وہ رک گیا ہے.
تو پھر بھی جو ہے نا لیڈ جو ہے وہ لیبر پارٹی کر رہی ہے, ایک گرین پارٹی بھی بنی ہے اور وہ پرو پیلسٹین ہے پیورلی. اور بھی پارٹیز ہیں 5-7 جو پارٹیز ہیں نا, اور ان کے پولز کے مطابق 500 سے زائد جو نشستیں ہیں وہ لیبر پارٹی کے لینے کا امکان ہے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے لیبر پارٹی جیت رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات پریڈکشن کر ہاں دی ہے یہ بات پارٹی جیت رہی ہے. باقی کا پھر الیکشن اور اس کا ووٹر بتائے گا. یہاں بھی بڑی ساری پریڈکشنز تھیں لیکن جیتتا ہوا کوئی اور نظر آ رہا تھا. آپ کی تقریباً ہر پریڈکشن سچ ہوئی ہے, اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہاں یہ obvious ہے کوئی پریڈکشن نہیں ہے, یہ لگ رہا ہے کہ لیبر پارٹی. سائی صاحب اب بابا جی آپ کا نام رکھ دوں میں, رکھ دیں جی. لیبر پارٹی جیت گئی ہے. ہاں. کنزرویٹو پارٹی نے ایسی کون سی پالیسی اختیار کی ہے جو ان کی ناکامی بنی ہے, ناکامی کی وجہ بنی ہے؟ اچھا وہ پچھلے 14 سال سے برسر اقتدار تھی. ایک پارٹی سے آپ کہہ لیں لوگ اکتا بھی جاتے ہیں. ایک تو ویسے بڑا واضح سی بات ہے, اس سے زیادہ بڑی بات ہوتی ہے کہیں پہ کوئی 20-25 سال کو رہ لیں. جیسے دیکھیں ترکی میں اب طیب اردوان صاحب جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس وقت جو ان کے بلدیاتی الیکشنز تھے اس میں وہ فارغ ہو گئے ہیں. یہ بھی اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے جو بلدیاتی کونسلز کے, اس میں کنزرویٹو فارغ ہو گئی تھی اور لیبر جیت گئی تھی. اب یہ سمجھ لیں کہ لیبر جو ہے وہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے. اس نے قبضہ کر لیا تھا کونسلز کے الیکشنز میں پہلے ہی, اور انہوں نے ارلی الیکشن کروا کے ایک پتہ کھیلا کہ یہ شاید ان کو موقع نہیں ملے گا کمپین کا اور پروپیگنڈے کا, تو جو ہے نا وہ ہم کو جیت جائیں گے. وہ رشید سونک نے تو باقاعدہ ریزائن کر دیا اور اپنی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی کہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں تھی, ہم نے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ کھویا ہے, اور اب جو ہے نا میں یہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور جاتا بھی ہوں. اب دیکھیں چیلنجز ہیں لیبر کے. لیبر کے جو یہ سٹارمر ہیں جو وزیر اعظم بنے, یہ دیکھیں ایک مزدور کے بیٹے تھے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان کی جو جمہوریت ہے نا اس کو ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے. وہ ایک ہے ان کا سیٹ اپ اچھا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں تصور کر سکتے ہیں کوئی مزدور کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. امریکہ میں بھی ایسا کوئی ایسی مثال نہیں ہے. لیکن یہاں برطانیہ میں جو کہہ لیں جمہوریت ہے, جو خیر اس خطے میں بھی رائج تھی پہلے سے تو وہی تھے, تو وہ دیکھیں کہ یہ بندہ وہاں سے 2020 سے لے کے 2000 سے 24 تک یہ جو ہے نا جدوجہد کر کے پارٹی کو انہوں نے مضبوط کیا, اور وہ 24 سال بعد وزیر اعظم بھی بن گئے, اور ان کی پالیسیز تھیں جو کیا. اب چیلنج یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسلم اکثریت جو ہے نا وہ ساتھ ہے. وہ لوگ ان سے علیحدہ بھی جو ہوئے وہ ویسے جیت گئے, چونکہ وہ اعلان کرتے تھے جنگ بندی کا اسرائیل اور فلسطین کی. اب جو سٹارمر ہیں, سٹارمر بنیادی طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور جو پارٹی کے اندر ان کے کسی نے بھی کھل کے سپورٹ کی ہے نا, ایون پہلے جو جیرمی کوربن تھے نا اپوزیشن لیڈر تھے جو لیبر کے, وہ لیبر پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور احتجاج بھی کیا. تو سٹارمر نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, وہ آزاد ٹکٹ پہ آزاد ہو کے وہ جیت گئے, وہ ہیں جیتے ہوئے. اسی طرح کچھ اور مسلم بھی ہیں 3-4 جو اسی بنیاد پہ لیبر کے ساتھ تو تھے, لیکن لیبر نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, اور پھر بھی وہ آزاد حیثیت میں جیت گئے ہیں. اور بھی اسی طرح اب پارٹی کے اندر ایک اکثریت تو ہے کہ وہ بہرحال پھر بھی اسرائیل فلسطین کی جنگ بندی کی بات کرتے ہیں, لیکن سٹارمر جو ہیں وہ نہیں ہیں, وہ فلسطین کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں. یہ بڑا واضح سا, جنہوں نے اپنے فلسطین پہ بات کرنے والوں کو ٹکٹ نہیں دیا, وہ اب ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو مسلم کمیونٹی بھی ہے وہاں پہ, اور وہاں فلسطین کے حق میں بھی اور جنگ بندی کے حق میں بھی جو ہیں, وہ اب دیکھیں کہ کیا سٹارمر سے اس حوالے سے کوئی کردار ادا کروا سکتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح چونکہ ایک بڑی اکثریت جو ہے کوئی 15 لاکھ مسلمان ہیں, ان میں سے کشمیری بھی ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں
ایک کشمیری نژاد جو ہے نا وہ ان کی اس وقت کابینہ میں بھی ہیں، ان کی کابینہ میں، سٹارمر کی کابینہ میں بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا اس کے لیے بھی سٹارمر جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. اب یہ بڑے چیلنجز ہیں، دیکھیں کہ ان میں سے کیا کہہ لیں کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا بس اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، یہ اب نہیں پتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال بعد وہاں پر تبدیلی آئی ہے. ہاں جی. تو سر صاحب رائلز نے تبدیلی قبول کر لی ہے، روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ہاں دیکھیں نا، وہاں تو کسی نے نہیں روکا. وہاں نا انہوں نے تارکین وطن کے حوالے سے جو کنزرویٹو تھے نا، انہوں نے کچھ 2 سال پہلے جب بورس جانسن تھے نا وزیر اعظم، تو انہوں نے ایک روانڈا، وہاں تارکین وطن کو روانڈا روانہ کرنے بھیجنے کا ایک جو ہے نا اعلان کیا. اچھا. اس کے لیے ایک بجٹ مختص کر لیا. اس کے بعد خیر اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں، اور ابھی تک آج کی ڈیٹ تک ایک بھی جو جہاز ہے نا غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کو روانڈا نہیں بھجوا سکے، اور وہ آتے ہی لیبر نے وہ منصوبہ ختم کر دیا. وہ شروع ہونے سے پہلے ہی روانڈا بھیجنے کا جو تارکین وطن کا تھا نا جی، وہ 2 سال سے چل رہا تھا. وہ بڑا متنازع ہو گیا تھا وہاں پہ. وہ بھی اثر انداز ہوا ہے، ایک فیصلہ جو ہے نا یہ والا بھی ان کو لے ڈوبا ہے، اور بھی بہت ساری پالیسیز ہیں. تو یہ بھی ایک اس میں ایک وجہ ہے. اب یہ ہے کہ وہاں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کو پہلی دفعہ نہیں آئی، 14 سال پہلے بھی لیبر اقتدار میں آئی تھی، گو کہ اتنا مضبوط مینڈیٹ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن یہ ہے کہ وہ اب وہاں ان کی جمہوریت کی میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے مسلمان لندن جیسے جو ہے نا شہر کے میئر ہیں، ایک ہندو انڈین نژاد جو ہے برطانوی شہری، وہ ایک دیکھیں ان کے وزیر اعظم بنتے ہیں. یہ باقی ممالک میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بہت خال خال ہوگی اگر ہے بھی تو یہ رائلز جو ہیں ان کا اپنا بنایا ہوا یہ سسٹم ہے. سب کا ایسے نہیں لگ رہا کہ زوال کی طرف ہی گیا ہے؟ جتنی بھی حکومتیں پوری دنیا میں دیکھی گئی ہیں ہر ممالک کی، ان کا زوال ہی ہوا ہے. آپ نے ترکی کی بات کی، برطانیہ کی بات کی ہے. ہالینڈ میں آپ دیکھیں 14 سال بعد وزیر اعظم گھر کو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور اس پہ وہ گئے ہیں اس کے ساتھ سائیکل پہ. تو وہ چینج آ رہا ہے، ایک دنیا بھر میں چینج آ رہا، اور چینج آنے کی ایک واضح جو وجہ ہے وہ فلسطین ہے. وہ غزہ اور اسرائیل کی جو اس وقت جنگ ہے، حماس اور اسرائیل کی، وہ وہاں پہ ایک تقسیم ہوئی ہے دنیا کی. ہمارے ہاں تو اور مسئلہ ہے نا، پاکستان کو ذرا سائیڈ پہ کر لیں. پاکستان میں تو ابھی جا کے وزیر اعظم نے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے وہاں پر کوئی ایک مضبوط سٹانس اور ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے نا وہ جنگی جرائم کر رہا ہے، اس پہ کیس بننا چاہیے. فلسطینی نہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ کھل کے آئی ہے بات. خوش ہو کے سائیکل پہ گئے ہیں نا، یہاں پر وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. اچھا، اچھی مثال ویسے ہے. وہ کتنے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے کیمرہ مینز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ اور سیب کھاتے ہوئے ساتھ بڑے مزے سے جا رہے ہیں. بڑی مثال قائم کی انہوں نے. تو یہ ایک میسیج تو ہے باقی دنیا کے لیے کہ ایک وزیر اعظم جو 14 سال وزیر اعظم رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی سائیکل، ان کی ذاتی سائیکل ہی ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی سواری اور بھی ہو، لیکن انہوں نے مثال قائم کر دی ہے اور میسیج دے دیا ہے. اب دیکھیں آگے لوگ میسیج لیتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو کم از کم نہیں ایسا ہونے لگا، یہ خواب نہیں دیکھنا. باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے جی، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی ان کے جوڑوں میں بھی غزہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہی بیٹھی ہے. اور یہاں بھی ایک فیکٹر یہ بھی ہے، ایک فیکٹر بالکل، چونکہ جو فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کے حمایتی تھے وہ لوگ جیتے ہیں. مطلب عوام جو ہے، اور عوام آپ کو پتہ ہے لندن میں بھی بہت بڑی جو ہے نا عوام نکلی ہے اس جنگ بندی کے حق میں. بریک آ گئی ہے کیونکہ پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بجلی کے بلوں میں اضافہ تو ہو گیا ہے، لیکن اوور بلنگ ایک جو انکشاف بار بار ہوتا ہے اس میں نہ کمی کی جاتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی اقدام اٹھائے جاتے ہیں. محسن نقوی بھی جب آپ دیکھ لیں کہ کیئر ٹیکر تھے تب انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. یہ کیسے صاحب بوجھ کم ہوگا عوام کے اوپر سے؟
میں آپ کو بتاؤں اللہ نے جو ہے نا ان کو معاف نہیں کرنا ہے. جو اس وقت کے حالات ہیں ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں, وہ اگر 200 سے کم ہیں تو 2 دن پہلے ریڈنگ کر کے تو 200 سے زائد جو ہے نا اس کا بل بھیج رہے ہیں. کسی کو 201 کا, کسی کو 202 3 کا, کسی کو 250 کا. وہ اتنی مطلب کہہ لیں وہ اپنی مینجمنٹ کر کے ایکسٹرا یونٹ ڈال کے تاکہ وہ جو سلیب ہے نا وہ پروٹیکٹڈ جو صارفین ہے اس سے نکل آئیں 200 تک جو ہے, اور اس سے اوپر والا پھر بل جو ہے نا وہ 200 سے اوپر جب چلا جاتا ہے. ایک تو یہ اپنی جگہ پر ظلم ہے کہ 201 بھی ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس سے 300 والا جو ہے نا سلیب میں چلے گئے اور آپ کا بل جو ہے وہ 9-10 ہزار 11 ہزار 12 ہزار آتا ہے, 7-8 ہزار سے شروع ہو کے. اور اصل قیمت اس کی کتنی ہے وہ بھی ایک الگ ایشو ہے کہ اگر 700-800 روپے بل ہے تو اس کے اوپر آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ ڈال کے تو 2-2.5 ہزار روپیہ 3 ہزار روپیہ ہو رہا ہے. جب آپ اتنے پہلے بے تحاشا ٹیکسز لگا رہے ہیں, اضافی ٹیکسز ہیں, مزید ٹیکس ہیں, ان کے نام کیا ہیں, مزید ٹیکس ہیں, یعنی ایسے ہی جو دل کیا وہ کرتے جا رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ آپ ان سے فیول ایڈجسٹمنٹ میں پچھلے مہینوں کے پیسے لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے فرض کر لیں ایک سٹور سے, اکبری منڈی سے ہی آپ لے آئے ہیں دالیں, سبزیاں, جو کچھ بھی لے آئے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ مہینہ پہلے لے آئے ہیں, اب مہینے بعد جو ہے نا وہ سٹور والا آپ کو بل بھی بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں اب یہ ریٹ آیا تو آپ کے پاس آپ نے جو 2000 کی چیز خریدی تھی 1000 روپیہ اور دیں. یہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ. یہ ایک الگ ظلم ہے. اتنے مطلب آپ عوام پہ کوئی رحم کریں اور خالی بیان دے دینا. آپ نے فوٹیج بھی چلوا دی ہے اور خالی نوٹس لے لینا, نوٹس لیا اور فوٹیج چلائی. جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب وزیر توانائی, وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور جناب وہ بات کریں کہ یہ بڑی زیادتی ہے, بڑی تکلیف دہ ہے, ان کو لٹکا دیں, ان کو جو ہے نا نااہل کر دیں. یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ یہ تو پہلے بھی آپ کی حکومت میں ہوا ہے. محسن نقوی صاحب نے جب وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں انہوں نے نوٹس لیا تو وہ مجبور ہو گئے گھٹنے ٹیکنے پہ, اور وہ جو ڈسکوز کے لوگ ہیں اور لیسکو والے بھی اس میں شامل تھے, انہوں نے جو ہے نا مجبور کر دیا ان کو کہ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کے. انہوں نے ان کی طلبی پہ انہوں نے جواب تک نہیں دیا. یہ ان کو روکیں گے, یہ جو ہے نا اوور بلنگ روکیں گے. اور ابھی بھی محسن نقوی صاحب نے پھر نوٹس لے لیا. جی بھئی یہ مذاق بند کریں, عوام کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے. اور یہ بلوں کے معاملے میں جو ہو رہا ہے نا, لوگ جس طرح سے اپنا بیان دے رہے ہیں بیچنے پہ آ گئے ہیں کہ ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے, ہم کہاں پیدا ہو گئے. یہ اگر حال یہ ہوا تو یہ حکومت کی کو ان غریب لوگوں کی اور یہ جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں جن کے 200 سے نیچے, وہ تو مطلب ایک بڑے مینجمنٹ کر کے جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں, تو کرنا بھی چاہیے. اب اگر وہ سارا یہ کریں تو ان کے پورے مہینے کی محنت غارت گئی نا. ان کو جو 2000 بل آنا چاہیے 200 سے نیچے 3000 آنا چاہیے, وہ تو 7-8 ہزار سے شروع ہو رہا ہے. تو پھر وہ ان کا جو آہیں ہوں گی نا اس حکومت کو وہی لے ڈوبیں گی. یہ باقی تو سیاسی باتیں ہیں نا کہ وہ اندر ہیں وہ باہر ہیں, انہوں نے یہ بیان دے دیا وہ بیان دے دیا, لیکن جو غریب کی ہے نا وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دے گی. حکومت میں آنے سے پہلے بھی تو بیان دیتے تھے کہ 300 یونٹ تک ہم فری دیں گے. بلاول صاحب, مریم صاحبہ وہ یہی کہتی تھی کہ 300 یونٹ تک ہم فری عوام. وہ اب تو منہ چھپاتے پھر ہیں, وہ بات ہی نہیں کرتے, ان سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں, میں کیا آپ کو بتاؤں, میں پر صحافیوں کی بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں نا اپنا پیٹ سے کپڑا جو ہے نا وہ اتاریں گے. یہی حال ہے, کوئی چکر نہیں ہے. کسی نے پوچھا آج تک کہ آپ نے جو ہے نا 200 کا وہ کہا تھا 300 کا, تو آپ فری یونٹس کیوں نہیں دے, فری آپ بجلی کیوں نہیں ان کو دے رہے؟ 200 سے 300 یونٹس استعمال کرنے والا لائف لائن ہی کے مطابق ہی ہے. وہ غریب آدمی ہے, وہ اس کے پاس اتنی ارننگ نہیں ہے, وہ اپنا کچن مشکل چلا سکتا ہے. تو وہ اس وقت کا بیان دے دیا دونوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا لیڈر بنا کے, اور جناب آ کے تو ووٹ لینے کے لیے. اب یہ وعدہ خلافی الگ, اللہ اس سے ان کے اوپر جو ہے نا عذاب ڈالے گا. ابھی جو کر رہے ہیں, ابھی جو ہو رہا ہے, اتنی بڑی مینجمنٹ ہو رہی ہے, جو ڈسکوز کو ہم جو ہے نا پرائیویٹ کر رہے ہیں. اور بھائی کب کر رہے ہیں آپ؟ 2 سال سے حکومت میں, 2 سال سے زیادہ, 16-17 مہینے آپ کے ووٹ ہیں. اعلان اب آ گیا نا سامنے, سولر سسٹم دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو سولر دیا جائے گا. اس کا جو طریقہ کار بتا رہا ہے وہ تو بتایا جا رہا ہے, وہ تو ایکسپٹ نہیں ہو رہا. نمبر 1, اگر یہ بھی اس میں بندر بانٹ ہوئی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو ہے نا
پکے جہنم میں جائیں گے. اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا, عوام بے شک معاف کر دے, یا عوام بیچاری کر کچھ نہیں سکتی. اگر یہ ایک لالی پاپ ہے. اب دیکھتے ہیں جی, شہباز شریف صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں جی, نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے, اور ایک نا ایکٹنگ ہو رہی ہے, ایک نمائش ہو رہی ہے کہ وہ اوپر سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں وزیر توانائی صاحب کو بلا کے, اویس لغاری صاحب کو, کہ یہ نوٹس ہوگا. IMF نے تو گلے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے نا, بجٹ آپ نے IMF کے کہنے پر منظور کیا ہے. IMF نے جتنا ٹیکس کہا, جتنی مہنگائی کہی, تو سائز سے فری سولر کیسے دیں گے؟ یہ فری سولر دے رہے ہیں 200 تک کے لیے اناؤنس کیا. ابھی ہم چلیں آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں. اچھا, اس سے اوپر جو 500 یونٹس تک جو ہیں ان کو بلا سود قرضہ دے رہے ہیں, اور اس میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ 75% جو ہے نا وہ حکومت ادا کرے گی, اس کی بھی ادائیگی 200 تک کو تو فری دیں گے. وہ بھائی وہ سسٹم ہی نہیں لاگو ہو رہا, وہ جو میسج دے رہے ہیں اس پہ میسج بھی نہیں جا رہا. تو کوئی دیکھ لیں, عوام کر کے دیکھیں. اگر یہ بھی فراڈ ہوا, نمائشی ہوا, جس طرح 100 دنوں میں 44 منصوبے, او بھائی مجھے یہ بتائیں دنیا میں کہاں 44 منصوبے بن سکتے ہیں؟ کہاں آپ نے فیلڈ اسپتال بنائے لاہور کے چند شہروں میں اور 2-3 شہروں میں باہر سے, اور نہیں ہو سکتا ہے ایسی نمائش خود سے نکل آئے. پہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہمارا پروگرام اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں بھی تفصیلی رائے جاری کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, وہ کیا ہے؟ جی انہوں نے ظاہر رائے دینی ہے نا. وہ اس وقت چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق اس وقت جو ہے نا, تو اس کے حوالے سے آپ فیصلہ تو دے نہیں سکتے. فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. یہ آپ اس فیصلے کو ٹھیک ہے, یہ بھی رائے آ جانا بھی اپنی جگہ پہ ایک غنیمت ہے کہ وہ معصوم آدمی تھے. اس وقت مارشل لا تھا, جو عدالتیں ہیں وہ بھی مارشل لا کی قیدی تھیں, اور ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہو سکا, ان کو کوئی موقع نہیں ملا. اور اگر وہ باہر آ جاتے, رائے میں ایک بڑی اہم چیز شامل ہے کہ وہ باہر آتے اور رہا ہوتے, تو انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ بنانا تھا. یہ آج اور اس وقت کی صورتحال کو کی ذرا ریزمبلنس آپ کر لیں کہ یہ صورتحال ہے, اور اس میں یہ رائے آئی ہے, فیصلہ موجود ہے کہ اس وقت کی عدالت بھی وہ مارشل لائی تھی, اور اس میں کوئی کسی کو جو ہے نا وہ موقع نہیں دیا گیا, ان کو بھی ٹرائل کا بھی موقع نہیں دیا گیا, اور جو ہے نا ایک معصوم شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا. اللہ معاف کرے, جس نے بھی کیا وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا. اور اسی طرح کا اگر آج بھی کچھ ہو رہا ہے تو 40 سال بعد ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں کوئی رائے دینی پڑے. تاریخ ہی دوہرا رہی ہو اپنے آپ کو, اور اسی کی ہم بات کریں یہاں پر بیٹھ کے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.